یا معنی نص سے، معنی رخصت سے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ قصر صلاۃ کو قیاس کرتے ہیں افطار مسافر کے افطار پر، مسافر کے لیے روزہ رکھنے پر قیاس کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے مسافر آدمی کے لیے رمضان کے مہینے میں اگر سفر کے لیے نکل جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اولا ہے کہ روزہ رکھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پیچھے اقوال گزر گئے، ان کے اقوال دو قسم کے قول ہے۔ ایک میں یہ ہے ہمارے نزدیک عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، ان کے نزدیک رخصت پر عمل کرنا اولا ہے، ایک قول یہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ان کے ہاں بھی عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ یہ قول جو قیاس ہے یہ اس پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا اولا اور افضل ہے، تو اسی طرح مسافر کے لیے پھر اکمال صلاۃ بھی افضل اور بہتر ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نماز کے قصر کو قیاس کرتے ہیں مسافر کے روزے پر، جیسے ان کے لیے روزہ رکھنا افضل، عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، اولا ہے، اسی طرح اس کے لیے اکمال بھی کیا ہے، اولا اور افضل ہے۔ تو اس کا جواب دیا مصنف نے کہ مسافر کا روزہ اس کے قصر صلاۃ کو اس کے افطار صلاۃ پر یا صوم صلاۃ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جو نماز کے افطاری کے بارے میں جو نص آئی ہے وہ نص تاخیر کے ساتھ آئی ہے۔ وہ نص کس کے ساتھ آئی ہے؟ تاخیر کے ساتھ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہاں نص آ گئی ہے کہ اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے تاخیر سے رکھے، بعد میں روزے رکھے۔ تو وہاں جو نص آئی ہے وہ روزوں کو تاخیر کے ساتھ لائی ہے کہ تاخیر سے روزے رکھے۔ وہاں یہ تو نہیں کہا کہ یہ صدقہ ہے، روزے کو اللہ نے صدقہ قرار دیا ہو، صدقہ ہے، ان هذه صدقۃ تصدق اللہ علیکم فاقبلوا صدقتہ، آپ نے تو یہ نہیں فرمایا، نہ نص میں آیا ہے۔ نص میں تو یہ آیا کہ ابھی روزے نہ رکھو، بعد میں تاخیر سے رکھو، اور اس لیے وہاں صدقہ نہیں فرمایا، اور یہاں پر صدقہ فرمایا ہے۔ نماز کے قصر کو کیا فرمایا؟ صدقہ فرمایا ہے۔ جب یہاں صدقہ فرمایا نماز کو اور وہاں صدقہ نہیں فرمایا، وہاں نص آئی ہے کہ روزہ رکھو، بعد میں رکھو، بعد میں رکھو، لہذا وہاں نص آئی ہے روزے کے رکھنے کی تاخیر کے ساتھ ہے، وہاں صدقہ نہیں فرمایا۔ جب صدقہ نہیں فرمایا اور یہاں صدقہ فرمایا ہے، اس لیے مسافر کے قصر کو، نماز کے قصر کو روزے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس نماز کے قصر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فرمایا ہے اور ان کو صدقہ نہیں فرمایا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ روزے نہ رکھو صدقہ ہو گئے، بلکہ روزے رکھنے ہیں، بعد میں رکھنے ہیں۔ مزید وضاحت کے طور پر مصنف نے کہا کہ وہاں تو یسر بھی متعارض ہے، مسافر کے لیے آسانی میں بھی تعارض ہے، جیسے افطاری میں آسانی ہے تو روزہ رکھنے میں بھی تو آسانی ہے، مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے، عمومی ماحول ہو جانے کی وجہ سے۔ تو وہاں تو جو یسر ہے وہ رخصت میں متعین نہیں ہے، وہ رخصت، وہ آسانی اور سہولت وہ رخصت میں متعین نہیں ہے کہ عزیمت میں آسانی نہ ہو، بلکہ عزیمت میں بھی کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اس لیے وہاں یسر جو ہے، آسانی اور سہولت، وہ متعارض ہے، جیسے رخصت میں ہے اسی طرح عزیمت میں بھی ہے۔ اور یہ اصول گزر گیا حناف کا کہ جہاں پر عزیمت میں رخصت موجود ہو، جہاں پر بھی عزیمت میں آسانی اور سہولت موجود ہو، چاہے دنیاوی ہو بدنی راحت کے اعتبار سے، یا چاہے اخروی ہو ثواب اور درجات کی بلندی کے اعتبار سے، جہاں پر بھی عزیمت میں ان دو قسم کی سہولتیں موجود ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، وہاں تخییر ملتی ہے، وہاں تخییر ملتی ہے۔ اور جہاں عزیمت میں ان دونوں قسم کی سہولتوں اور آسانیوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہاں پھر تخییر نہیں ملتی، عزیمت میں وہاں رخصت متعین ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ سہولت اور آسانی رخصت میں ہے، جب یہ یقینی ہے تو یہی متعین ہوگا
عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ لہذا جب مسافر کے لیے روزہ رکھنے میں وہاں جو آسانی اور سہولت ہے وہ خود متعارض ہے، رخصت میں بھی سہولت ہے اور عزیمت میں بھی ہے، اس لیے آپ کو مسافر کے روزے کو پر مسافر کی نماز کو قیاس کرنا درست نہیں۔ پتہ سمجھ میں آئے اس کے قیاس کا جواب؟ البتہ اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ معترض کہتے ہیں کہ آپ نے تو اصول یہ بنایا کہ جہاں عزیمت میں سہولت ہو، عزیمت میں، رخصت میں تو ویسی سہولت اور آسانی ہوتی ہے کیونکہ رخصت تو مبنی ہوتی ہے سہولت اور آسانی پر، جہاں عزیمت میں بھی اگر سہولت اور آسانی ہوگی تو آپ کے ہاں ایک قاعدہ ثابت ہو گیا، وہاں بندے کو تخییر ملتی ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں عزیمت میں بھی سہولت اور آسانی ہے، عزیمت میں سہولت اور آسانی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے تخییر اور اختیار دیا ہے، جیسے کہ عبد معذون فی الجمعہ، وہ عبد جس کو مولا جمعہ پڑھنے کی اجازت دے، تو عبد معذون فی الجمعہ کے بارے میں جب مولا اجازت دے دے جمعے کے بارے میں کہ تم جمعہ پڑھ سکتے ہو، تو احناف کہتے ہیں اس غلام کو اختیار ہے چاہے جمعے کی نماز پڑھے یا چاہے ظہر کی نماز پڑھے، تو آپ لوگ ان کو جمعہ اور ظہر دونوں میں تخییر دیتے ہو، اختیار دیتے ہو غلام کو، حالانکہ سہولت جمعے میں ہے یا ظہر کی نماز میں ہے، اس لیے کہ وہ 4 رکعت ہے اور یہ 2 رکعت ہے، اور ثواب جب 2 پر پورا مل رہا ہے، جب 2 پر پورا ثواب مل رہا ہے تو پھر 4 کیوں پڑھے؟ ثواب بھی اس میں پورا ہے اور اس میں بدنی راحت بھی ہے، اس لیے یہاں اختیار نہیں ملنا چاہیے تھا، یہاں جمعے کی نماز ہی متعین ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عزیمت میں یہاں کوئی رخصت و آسانی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود آپ لوگ اپنا اصول توڑتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس غلام کی اختیار ہے چاہے ظہر کی نماز پڑھ لے یا جمعے کی نماز پڑھ لے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ عبد معذون فی الجمعہ کو لے کر اعتراض لازم نہیں آتا ہمارے اصول پر، اس لیے کہ عبد معذون، اس لیے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہے، ظہر الگ شے ہے، الگ عبادت ہے، جمعہ الگ عبادت ہے، دونوں عبادتیں الگ الگ ہے، دونوں عبادتیں الگ الگ ہے، اور جب 2 الگ الگ چیزوں میں اختیار الگ الگ چیزیں ہوں تو وہاں تخییر ثابت ہوتی ہے، وہاں کیا ثابت ہوتی ہے؟ تخییر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ جمعہ اور ہے اور ظہر اور ہے، جب ان میں تغایر ہے تو یہاں آسانی اور سہولت عدد کے اعتبار سے کم میں متعین نہیں ہے، جمعہ کی نماز عدد رکعات کے تعداد کے اعتبار سے یہاں کم ہے، 2 ہے، تو یہاں جمعے میں کوئی آسانی متعین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، ظہر الگ عبادت ہے اور جمعہ الگ عبادت ہے، جب دونوں عبادتیں ہی الگ الگ ہے تو پھر جو عدد کے اعتبار سے کم ہو نماز اس میں سہولت متعین نہیں ہے، اس میں سہولت دونوں الگ الگ ہے۔ کیسے الگ الگ ہے؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز پر جمعے کی بنا جائز نہیں اور جمعے کی نماز پر ظہر کی بنا جائز نہیں، یعنی ظہر کی نیت سے جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور جمعے کی نیت سے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر والا جمعے کی ابتدا نہیں کر سکتا اور جمعے والا ظہر کی ابتدا نہیں کر سکتا، تو جب ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بنا جائز نہیں ہے، معلوم ہو یہ دونوں الگ الگ ہے، جب دونوں عبادتیں الگ الگ ہے تو پھر یہ کہنا کہ جو عدد کے اعتبار سے رکعات کے تعداد کے اعتبار سے جو کم ہوئے اسی میں قصر ہے کیونکہ اس میں سہولت متعین ہو گئی، نہیں، سہولت اس میں نہیں، متعین نہیں ہے، جیسے اس 2 رکعات کے اعتبار سے اس میں سہولت ہے، 4 میں بھی سہولت ہے، 4 میں بھی کیا ہے؟ سہولت ہے، اس لیے ٹھیک ہے جمعے میں رکعات کے اعتبار سے یہ 2 ہیں اور وہ 4 ہیں، اس میں یہ سہولت تو ہے کہ 2 ہیں، لیکن اس کے لیے تو پھر سعی جمعہ بھی شرط ہے، خطبے کا سننا بھی شرط ہے، اور اس کے لیے نسائی جمعہ شرط ہے کیونکہ جمعہ ہے ہی نہیں،
تو نہ سعی شرط ہے اور نہ ہی خطبہ شرط ہے، آؤ جلدی سے 4 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ اور یہاں بیٹھے رہو، امام کی مرضی ہے، امام خطبہ کون سا پڑھتا ہے، مختصر پڑھتا ہے لمبا پڑھتا ہے، بیٹھے رہو، تقریر نہیں خطبہ، تو خطبے کی بات ہے، تو سعی الجمعہ شرط ہے، اذان ہو جائے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اب آپ پابند ہو گئے جمعے کی تیاری کے لیے، یہ جو پابندی ہے یہ تو مشکلات ہیں نا اس میں، لہذا جیسے سہولت ٹھیک ہے 2 میں تھی جمعے میں کہ عدد کے اعتبار سے رکعات کے تعداد کے اعتبار سے یہ کم ہے، اس میں سہولت ہے، وہاں 4 میں بھی سہولت ہے، سعی نہ ہونے کی وجہ سے اور خطبہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی سہولت ہے۔ جب سہولت ہے تو عدد کے اعتبار سے جو کم ہے اس میں سہولت متعین نہ ہوئی، جب نہ ہوئی اور دونوں میں ہے، دونوں عبادتیں الگ الگ ہے، اس لیے احناف دونوں میں اختیار دیتے ہیں، تخییر دیتے ہیں۔ اور مسافر کی نماز 2 رکعت ہے ظہر کی، مقیم کی 4 ہے، تو مقیم کی جو ظہر ہے اور مسافر کی ظہر ہے یہ دونوں ظہر الگ الگ ہے جی، دونوں ظہر ایک ہی ہے، آیا ایک کی بنا دوسرے پر جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر کے پیچھے اقتداء کر لے تو اقتداء نہیں ہوگی مسافر کی، مقیم آدمی نماز ظہر پڑھا رہا ہے، مسافر آ کر اس کی اقتداء کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، یا مسافر نماز پڑھا رہا ہے، مقیم آ کر اس کی اقتداء کرتا ہے تو بنا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے نماز سفرانہ پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اقامت کی نیت کی تو اقامت کی نماز نہیں ہوگی، ہو جائے گی، ایک کی نیت سے دوسری کی ادا کرنا درست، اور ایک کی اقتداء دوسرے کے پیچھے درست ہے، لیکن ظہر کی اقتداء جمعے والے کے پیچھے ٹھیک ہے جی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ظہر اور جمعہ الگ الگ عبادتیں ہیں، اور مسافر کی ظہر اور مقیم کی ظہر ایک ہی ہے، جب ایک ہی ہے تو یہاں سہولت اور آسانی یہ قصر ہی میں متعین ہے، یہ قصر ہی میں متعین ہے، اس لیے یہ رخصت اسقاط ہے، اس کی عزیمت ساقط ہے۔ اور عبد معزول فی الجمعہ کے بارے میں اعتراض کرنا کہ وہاں پر بھی 2 ہی تو عدد کے اعتبار سے، جمعہ عدد کے اعتبار سے 2 ہے، اس لیے وہاں قصر متعین ہے تو اختیار نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں، وہاں عبادتیں الگ الگ ہیں، جب دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں تو جیسے 2 میں جمعے میں قصر 2 میں سہولت اور آسانی ہے، اسی طرح ظہر میں بھی سہولت اور آسانی ہے، اس لیے عدد کے اعتبار سے جو کم ہے اس میں رخصت متعین، اس میں سہولت اور آسانی متعین نہیں ہے، جب متعین نہیں ہے تو پھر جمعہ واجب بھی نہیں ہوگا، صرف جمعہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اختیار ہوگا، کیا ملے گا اس کو؟ اختیار ملے گا۔ پتہ نہیں اعتراض کے جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے عبد معزول فی الجمعہ کو لے کر ہمارے اصول پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ شارح کہتے ہیں، شارح غایت التحقیق کے حوالے سے شارح نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو جواب دیا مصنف نے یہ اس وقت ہے کہ جب ہم جب ہم عبد معزول فی الجمعہ اور ظہر کو تخییر دیتے ہیں، یہ اس پر یہ جواب مبنی ہے، جبکہ غایت التحقیق میں لکھا ہے اس کے حوالے سے شارح نے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ عبد معزول فی الجمعہ پر جمعہ ہی واجب ہے، عبد معزول فی الجمعہ پر جمعہ ہی واجب ہے، ظہر اور جمعے کے درمیان تخییر نہیں ہے، جمعہ ہی متعین ہے، تو جب جمعہ ہی متعین ہے، ظہر اور جمعے کے درمیان اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر اعتراض بھی لوٹ کے نہیں آئے گا، پھر اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اعتراض تب ہوتا ہے، اس قول پر ہوتا ہے کہ جہاں احناف تخییر دیتے ہیں، تو معترض کو اشکال ہو گیا، معترض کہتے ہیں جب آسانی جمعے کے پڑھنے میں ہے، ظہر کے پڑھنے میں آسانی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ تخییر کیوں دیتے ہو؟ اس لیے اعتراض ہو گیا، تو اس کا جواب دے دیا کہ 2 الگ عبادتیں ہیں۔ لیکن اگر غایت التحقیق والی قول لے لی جائے اور یہ کہا جائے کہ عبد معزول فی الجمعہ میں جس کو غلام کو جمعے کی اجازت ملی ہے
اس پر جمعہ پڑھنا ہی متعین ہے، جمعہ پڑھنا ہی واجب ہے، ظہر نہیں ہے، تو اب معترض پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم تخیر، اس میں بھی تخیر کے قائل نہیں، اس قول کے مطابق تخیر ہے ہی نہیں، جب تخیر ہے ہی نہیں تو پھر تخیر کو لے کے اعتراض کرنا بھی درست نہیں۔ پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو بھائی، وَأَمَّا الْمَعْنَى، رہا معنی رخصت، فَهُوَ، تو وہ یہ ہے، أَنَّ الرُّخْصَةَ لِطَلَبِ الرِّفْقِ، رخصت یہ آسانی کے طلب کے لیے ہوتی ہے، وَالرِّفْقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْقَصْرِ، اور آسانی اور سہولت یہ قصر کرنے میں متعین ہے، فَسَقَطَ الْإِكْمَالُ أَصْلًا، اس لیے اکمال بالکل ہی ساقط ہو گیا۔ یہ ایک دلیل دی، ایک وہ طریقہ استدلال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ استدلال، وَلِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِكْمَالِ، اور اس لیے کہ قصر اور اکمال کے درمیان میں اختیار دینا، من غیر ان یتضمن رفقا، اس اکمال کے درمیان میں اختیار دینا کہ جو اکمال وہ آسانی کو پر مشتمل نہ ہو، متضمن نہ ہو، لا یلیق بالعبودیتی، تو اس طرح کا اختیار دینا قصر اور اکمال میں یہ عبودیت یعنی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بخلاف الصوم، ان کے قیاس کا جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، برخلاف روزے کے، لأن النص جاء بالتاخیر، اس لیے کہ نص تاخیر کے ساتھ آئی ہے، دون الصدقۃ، نہ کہ صدقے کے ساتھ آئی ہے۔ مزید وضاحت کر رہے ہیں، وَالْيُسْرُ فِيهِ مُتَعَارِضٌ، اور مسافر کے لیے روزہ رکھنے میں جو اور افطاری کرنے میں جو یسر ہے وہ یسر اس میں متعارض ہے، فَصَارَ التَّخْيِيرُ فِيهِ لِطَلَبِ الرِّفْقِ، اس لیے اس میں تخییر آسانی کو طلب کرنے کے لیے ہوگی۔ وَلَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْمَعْزُونَ فِي الْجُمَّةِ، اور عبد معزون فی الجمعہ کو لے کر اس پر اعتراض لازم نہیں آئے گا، لأن الجمعة غیر ظہر، اس لیے کہ جمعہ ظہر نہیں ہے، ولہذا اسی وجہ سے لا يجوز بناء احدہما، ان میں سے ایک کی بنا جائز نہیں ہے، علی الآخر، دوسرے پر۔ وعند المغایرۃ لا يتعین الرفق فی الاقل عددا، اور تغایر کے وقت جب ان میں مغایرت ہو تو تغایر کے وقت عدد کے اعتبار سے جو کم ہے اس میں آسانی یہ متعین نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا ظُهْرُ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فَوَاحِدٌ، رہا مسافر اور مقیم آدمی کی ظہر کی نماز تو وہ ایک ہی ہے، فَبِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اس لیے اختیار دینا کم میں اور زیادہ کے درمیان میں، لا يتحقق شيء من معنى الرفق، اس میں آسانی کے معنی میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟